نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کا آج 5واں سپارہ ہے اور سورہ نساء چل رہی تھی، آیت نمبر 43۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کل سے ہم نماز کے بارے میں یہ والی آیات پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو، یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں، یعنی جب آپ نے نشہ کیا ہوگا، آپ نے شراب پی ہوئی ہوگی، اس ٹائم آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو۔ یہ حکم جب آیا ہے اس وقت جب شراب پوری طرح سے حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت میں یہ تھا کہ جیسے آپ کسی کا مائنڈ پریپیئر کرتے ہیں، دھیرے دھیرے اس بات کی خرابی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کسی چیز کسی ہیبٹ کے لیے یوز ٹو ہوتے ہیں تو آپ سڈنلی اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تو اسی لیے دھیرے دھیرے آپ کو مائنڈ پریپیئر کرنا ہوتا ہے لوگوں کا، کیونکہ وہ ایک چیز جو بہت سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، سڈنلی آپ ان کو کسی چیز سے روک نہیں سکتے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دھیرے دھیرے ان کا مائنڈ پریپیئر کریں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کیا کہ پہلے آپ کو شراب کے برے ایفیکٹس بتائے، پھر اس کے بعد بتایا کہ ان میں خیر کم ہے، پھر اس کے بعد ٹوٹل طور پہ شراب کو حرام کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنی بات سمجھنے نہ لگو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شراب پی کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ سملرلی آپ اس کو ریلیٹ کریں گے اپنی لائف کے ساتھ، کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز چل رہی ہے جو آپ کو بہت پریشان کی ہوئی ہے، کوئی بھی لائف کی ایسی اسٹریس ہے، اگر آپ کے مائنڈ میں وہی کنٹینیوس چلتی رہے گی تو آپ نماز کی حالت میں نماز پہ فوکس نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اگر کوئی بھی ٹینشن ہے تو کوشش کریں کہ نماز کے ٹائم پہ اس کو دور رکھیں، یا تھوڑی دیر نماز سے پہلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں تاکہ آپ بہتر طور پہ فوکس کر سکیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے زیادہ، یا پھر اگر اس کو حاجت ہوتی ہے، یا پھر کسی بھی طور پہ کوئی ایسی نیڈ ہوتی ہے جس پہ اس کا مائنڈ پوری طرح سے آکوپائڈ ہوتا ہے، تو پہلے وہ اس کام کو نمٹا لے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، کہ جب آپ نے غسل نہیں کیا ہوتا تب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حالت جنابت میں بھی آپ کو غسل کرنے کے بعد ہی نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، یعنی آپ مسجد سے اگر کراس کرنا ہے آپ کو حالت جنابت میں، اس حالت میں کہ آپ ناپاک ہیں، آپ کو نہانے کی ضرورت ہے، تو مسجد سے گزر تو سکتے ہیں لیکن بیٹھ نہیں سکتے اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یعنی اگر کوئی بیمار ہے، اگر اس کو پانی سے فیور بڑھنے کا خطرہ ہے، یا اس کو کوئی وونڈ ہے، زخم ہے، اس کی کوئی سرجری ہوئی ہے، اس جگہ پانی نہیں لگا سکتے، یا پھر آپ سفر میں ہیں کہ آپ کو پانی نہیں مل رہا، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یعنی اگر آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں تھے جہاں سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، اگر پانی کسی بھی طرح سے دریافت نہیں ہے، پانی گھر میں نہیں آ رہا، یا پھر آپ باہر ہیں کسی سچویشن میں اسٹرک ہو چکے ہیں، تو کیا کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ آسانی کری کہ آپ پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی پاک مٹی لیجئے جس سے آپ تیمم کر سکے۔ یہاں پہ جو سعیدن طیبہ آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپری سطح، سطح کسی چیز کی، جیسے آپ دیکھیں گے نا، ریت ہے، مٹی ہے، کوئی اگر دھول بھی ہے کسی جگہ پر، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں اگر آس پاس پانی نہیں ہے تو، لیکن نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی۔ اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ مل لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پہ مسح کس طرح کرنا ہے تیمم کا، کہ جب آپ تیمم کی مٹی ہاتھ پہ لیں گے تو اس وقت کیا کریں گے؟ اس کو سب سے پہلے اپنے فیس پہ ایک بار پھیریں گے، اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں، یعنی آپ جو گٹے ہوتے ہیں ہاتھ کے، جہاں پہ ہمارا پام ایریا ہوتا ہے، اس کے اوپر والے ایریا سے آپ اس کو تیمم کر لیں گے ایک ایک بار ٹچ کر کے۔
ٹھیک ہے، تین تین بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پیروں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوہنیوں تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہاتھوں تک بھی انف ہے، اکارڈنگ ٹو یہاں پہ جو آپ کے سامنے آیت موجود ہے، ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ؟ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کا دوست ہونا کافی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کا کون دوست ہے، اس کا کون دشمن ہے، کون اس کا خیر خواہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ از انف فار یو، کفا باللہ ولیہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے ہیلپ پرووائڈ کرنی ہے۔ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کو کسی اور پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کریکٹ لوگوں کو آپ کے پاس بھیج دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مددگار کافی ہے، اللہ کی مدد ہے تو وہ بہت ہے ہمارے لیے۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں، یعنی یہود کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ کلمات جو ان کی کتاب میں موجود تھے ان کو بدل دیتے ہیں اپنے من پسند یا پھر ایسے فتوے دینے کے لیے جس سے انہیں فائدہ ہو، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ بات تو اس طرح نہیں ہے یا قرآن میں اس طرح موجود ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ان کو ضد تھی، ان کو حسد تھی، اس لیے انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور وہ کلیئر بولتے تھے کہ ہم مانیں گے نہیں۔ اور یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کو کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور ساتھ میں وہ کیا کہتے تھے؟ وسمع غیر مسمعین، یعنی کہ تم سنے نہ جاؤ، یعنی کوئی تمہیں سنے بھی نہ، نہ ہم تمہاری سنیں گے اور نہ کوئی تمہیں سنے۔ ایک طرح سے یہ ایک بد دعا کی تھی انہوں نے رسول اللہ پہ۔ اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو بیچ دیتے۔ یہ جو انہوں نے بولا نا کہ انظرنا، انظرنا کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا رائنا مت کہو، رائنا کی میننگ چینج ہو کے، جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، تو وہ رائنا کو چینج کر کے رائنا کر دیتے، یعنی ہمارا گڈریا، ایک طرح سے انسلٹنگ ورڈز یوز کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ جیسے آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انظرنا کہیے، تو انظرنا کہنے کے نتیجے میں کیا تھا کہ جب یہ انظرنا کہتے تھے لیکن اپنی زبانوں کو پیچ دیتے تھے اس طرح سے کہ بات کچھ کی کچھ بن جائے، اور دین میں تانا دیتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا، یعنی جیسے آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ اس طرح بولتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے فرما برداری کی، اور آپ سنیے اور ہم دیکھیے اور ہمیں دیکھیے، یعنی آپ ہماری طرف دیکھیے، ہم سے بات کیجیے، اگر آپ اس طرح سے الفاظ یوز کریں گے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، نہایت ہی مناسب تھا۔ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی کتاب کو بھی آتھینٹیکیٹ کیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے۔ قرآن اس بات کو مانتا ہے کہ آپ کی کتاب بھی آسمانی ہے، اس پر، اور ساتھ میں کیا، اس پر اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، ان نتمسا وجوہن۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ قرآن پر ایمان لائیے، آپ اپنی ضد کو چھوڑیے اور اس کو، جو اس میں لکھا ہے ان احکامات کو مانیے، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے۔ جو چہرے بگڑنے کی بات ہے، اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ واقعہ سبت میں کیا ہوا تھا کہ اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنی من مرضی کی تھی، اللہ کا حکم سامنے آنے کے باوجود بھی اپنے حساب سے احکامات کو چینج کیا، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی وارن کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اللہ کی آیات کو مان لو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے، ہم اللہ کی بات مان لیں۔ اور چہرے بگاڑ کے کیا کریں گے؟ فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یعنی آپ ان کو پیچھے کی طرف پھیر دیں گے، ہو سکتا ہے جو آگے فرنٹ کا پارٹ ہے وہ پیچھے کی طرف چلا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے عذاب کا حصہ ہے، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے کہ ہم نے ہفتے والے دن کے اوپر، ہفتے والے دن کے لوگوں پر بھیجی تھی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا واقعہ سبت، ان لوگوں پر جس طرح لعنت کی گئی تھی اس طرح سے آپ پہ بھی لعنت کی جائے۔ آپ کو وارننگ کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ پہلے آپ کے فور فادرز کے ساتھ ہو چکا ہے، تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اگر آپ نے یہی غلطی کی تو ہم دوبارہ سے سیم پنشمنٹ آپ کو بھی دے سکتے ہیں۔
اور مسلمان کا کیا کام ہے؟ ان ایڈوائزز سے، نصیحتوں سے اپنے لیے سبق لے کہ ہم کو یہ کام قطعی نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، یعنی جس کو چاہے گا اس کے علاوہ وہ بخش دے گا جو بھی گناہ ہوگا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ گناہ معاف کرے نہ کرے، یہاں کلیئر نہیں لکھا کہ باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہاں یہ کنڈیشن ہے کہ شرک تو ہوگا ہی نہیں۔ تو آپ کو اس کی سیریسنس پہ دھیان دینا ہے کہ شرک کسی بھی فارم کا ہو، چاہے وہ بڑا شرک ہو جس میں لوگ کلیئر آؤٹ بولتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ میں اور فلاں بھگوان اور فلاں معبود بھی ہیں، یا پھر آپ دل ہی دل میں، یعنی شرک خفی جو ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں پہ، اسباب پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تمام حالتیں ایک شرک کی ہیں۔ اگر ہم شرک کی حالت میں ہیں تو ہماری کبھی معافی نہیں ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا، یعنی اللہ پر بہتان باندھنے کے برابر ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار کرتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں، ہم سے زیادہ اچھا اور راہ راست پر کوئی نہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کر دے۔ اور یہ پاکیزگی کیسی ہوتی ہے؟ صرف ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، انسان کا دل، انسان کا قلب، انسان کی روح جو ہے، اس کے خیالات ہیں، وہ ساری چیزیں پاک کرنی ہوتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اسے کرتا ہے۔ انسان کو اپنی طلب رکھنی ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ جسے چاہے چوز کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ آپ پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات لگا کے اللہ پہ لگا دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ جہنم میں جائیں گے، حالانکہ کہیں آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے۔ اگر آپ اپنی من پسند بات یا ایسی کوئی بات جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اپنا پوائنٹ آپ کو منوانا ہے اور اسے اللہ کا نام رکھ کے آپ کسی سے بولتے ہیں، تو آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اسی لیے میں بار بار اس بات کو دہراتی ہوں کہ کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول سے مخاطب کر کے آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے نکالیں، اگر وہ اوتھینٹک نہیں ہے تو اسے نہ بولیں، اس میں یہ ایڈ کر دیں کہ میرا ایسا ماننا ہے۔ پھر دیکھیے، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بتوں کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے تھے، یعنی وہ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ بتوں پر، اور ایسے معبودوں پر جو کہ حق بھی نہیں ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ کہ اہل کتاب کیا کہا کرتے تھے؟ کہ جو کافر ہیں وہ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ ان کے حساب سے ان کو یہ لگتا تھا کہ جو مشرک ہیں، اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو بھی اور بتوں کو بھی مانتے ہیں، وہ زیادہ گائیڈڈ ہیں۔ یہ بالکل ایک تعصبی بات ہے کہ جس سے آپ کو چڑ ہوتی ہے، آپ کو پسند نہیں ہوتا، آپ اس کی کوئی خیر کی بات، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ صحیح بول رہا ہے، پھر بھی اس کی بات نہیں مانتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ضبط نفس کیا ہے؟ سب سے بڑا سیلف کنٹرول کیا ہے؟ کہ انسان اس بات کو ایکنالج کرے کہ جس بندے کو وہ پسند نہیں کرتا، پھر بھی آپ اس کے حق میں دعا کریں یا اس کی صحیح بات کو صحیح مانیں۔ ایسا نہ ہو کہ ساری دشمنی ہم اسی ٹائم نکالے کہ نہیں، اس کی تو کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کو بتانی ہے۔ تو یہ اہل کتاب کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ مشرکین کو راہ راست پہ سمجھتے تھے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر ایک بار اللہ تعالیٰ آپ پہ لعنت کر دے تو آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، دنیا اور آخرت دونوں میں ہم خسارے میں ہیں۔ اسی لیے جب بھی لعنت کی لائنز آئیں، آیات آئیں، آپ ان کو ضرور ضرور ہائی لائٹ کریں، ایسے کام جو ہمیشہ کی جہنم میں لے جاتے ہیں انسان کو یا اللہ کی لعنت کے مستحق بناتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہوں کی نشانی ہے۔ کبیرہ گناہ کے سائنز ہوتے ہیں نا، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے یا اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے اپنے پاس قرآن رکھیں اور اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں، تاکہ جب بھی آپ اپنی سیلف اسٹڈی بھی کرتے ہیں آپ کو پتا ہو کہ یہ چیزیں ضرور مجھے دھیان رکھنی ہے۔
کیا اللہ کی حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو کھجور کی گٹلی بھی نہ دیں۔ یعنی اگر ان کو کسی بھی طرح کی کوئی اختیار حاصل ہو جاتا، کسی بھی ذرا زمین پہ کوئی حصہ ان کو مل جاتا، تو یہ کیا کرتے؟ کسی کو رتی بھر بھی نہ دیتے۔ اتنے زیادہ یہ لوگ جو ہیں بخیل ہیں، سب کچھ اپنے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھا ہے۔ اللہ نے اپنا فضل کس پہ کیا ہے؟ مسلمانوں پہ، امت محمدیہ پہ، کہ اللہ نے جو فضل کیا ہے اس سے یہ جلتے ہیں کہ ان کو یہ فضل کیوں ملا۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ یعنی آل ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، جتنی بھی اولاد قیامت تک ان کی آئی، تمام انبیاء اسی میں سے اٹھائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آل ابراہیم کو چوز کیا، ان کو کتاب دی، یعنی ان میں سے رسول بھیجے، اور انہیں حکمت دی، ان کو حکمت بھی سکھائی، لوگوں تک میسج کیسے دینا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سکھایا، اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ اور آپ کو پتہ ہے سلطنت کس کو ملی تھی؟ داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد کیونکہ بنی اسرائیل بد اخلاق ہو گئے، ان کے اندر بے انتہا خرابیاں پیدا ہو گئیں، اس نتیجے میں ان کو ذلت ہوئی، وہ ساری سلطنت ان سے چھین لی گئی۔ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، یعنی کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اس کتاب پر ایمان لائے، اپنی کتاب کو مانا، اپنی اصلاح کی، اور باقی لوگ جو ہیں انہوں نے نہیں مانا اس کو۔ تو کیا ہے؟ کفا بجہنم سعیرا، جہنم کا جلانا کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار وارن کر رہا ہے کہ اگر آپ کتاب کو عمل میں نہیں لائیں گے تو جہنم میں جانا یقینی ہے۔ اس کے لیے کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ہی باری میں ہم اپنی لائف چینج نہیں کر سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری ہیبٹس بہت ساری ایسی بنی ہوئی ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلا اسٹیپ ہے علم حاصل کرنا، کہ آپ کو پتا تو ہو کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ جب آپ اسے دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں ایک جستجو ہوگی کہ اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے لیکن میرا عمل تو اس کے خلاف ہے، تو مجھے اپنے رویے میں تبدیلی کرنی ہے۔ آپ کے دل میں اس کے بعد اور چینجز آنے کی ایک طرح سے طلب ہوتی رہے گی، پھر کہیں جا کے تھوڑا تھوڑا سا عمل بدلے گا۔ اسی لیے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے آج قرآن پڑھا اور آپ کل ایک دم چینج ہو جائیں گے۔ یہ ایک گریجول عمل ہے، اس کے لیے آپ کو کنٹینیوس تھوڑے تھوڑے سے ایفرٹس دینے ہیں، تب جا کے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر ہوگی۔ لیکن ایک طرح سے سیڈ ڈالنے کا وقت یہی ہے کہ اگر آپ کو رمضان کا مہینہ ملا ہے اور اب آپ لوگ الحمدللہ تفسیر بھی پڑھنے لگے ہیں، تو کیا ہے؟ آپ اپنے عمل کو چینج کرنے کے دعا کرتے رہیں اللہ سے، اور تھوڑا تھوڑا سا قرآن میننگ کے ساتھ پڑھتے رہیں کنٹینیوسلی۔ پھر دیکھیے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، اور آپ سب کو پتا ہے کفر کا مطلب انکار، چاہے زبانی ہو یا چاہے عملی انکار ہو، کہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے، ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ کر سارے وہ کام رہے ہیں جو یہود کرتے ہیں یا جو غیر مسلم کرتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ آیتوں کا انکار یہی تو ہوتا ہے۔ تو انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ اگلی بار اگر کوئی ایسی آیت آپ کو یاد آئے اور آپ کا عمل اس کے خلاف ہو، تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں آگ میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اللہم حافظنا، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے۔ کبھی آپ کا ہاتھ جلا ہو تو آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ چھالا پڑ جاتا ہے اس جگہ پہ، وہاں پہ آپ کو شدید پین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ درد ہوتا ہے کیونکہ اسکن وہاں کی جل جاتی ہے۔ تو وہ جو سپرفیشل لیئر، اوپر کی سطح ہوتی ہے اسکن کی، صرف وہی محسوس کر سکتی ہے کیونکہ اس میں نروز ہوتے ہیں۔ نروز مطلب جو بھی پین کو، آپ کے درد کو محسوس کر سکتی ہیں، وہ صرف آپ کی اوپری اسکن پر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی اوپر کی کھال جل جاتی ہے تو آپ کو اندر والی کھال میں درد محسوس نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ جب آپ کی اوپر کی کھال جل جائے گی جہنم میں جلتے جلتے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اوپر والی کھال آپ کی پیدا کر دے گا نئی سرے سے، تاکہ آپ دوبارہ اس درد کو محسوس کریں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بار آپ کی کھال جل گئی، آپ نے تکلیف محسوس کری، تو اب اس کے بعد آپ کا پین ختم۔ تو اسی چیز کو ریسرچ کر کے بھی بہت سارے سائنٹسٹ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واقعی یہ چیز ہے، سائنٹیفکلی بھی قرآن نے پروف کی ہے بہت ساری چیزیں، کہ آپ کو کنٹینیوس عذاب کا مزہ چکھتے رہنا ہے۔
تو ہم تو ذرا سا پین برداشت نہیں کر سکتے، کہاں یہ کنٹینیوس پین جو ہمیں جہنم میں ملنا ہے، اللہ محافظنا۔ یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عزیز؟ یہ صفت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اگر ہم دنیا میں اپنی مرضی کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ کل ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ آج بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ جو آخر میں آیت کی صفت آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا، اس چیز پہ غور کیا کریے کہ یہ صفت ہمیں اس آیت سے کیا بتا رہی ہے، ہمیں کس چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ اور حکیم اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ از فل آف وزڈم، وہ جانتا ہے کہ کب کس بندے کو سزا دینی ہے، کس کو مہلت دینی ہے، اور کس کو نشانیاں دکھانی ہے، کہ کون بندہ جو ہے واقعی دل سے تڑپ رکھتا ہے کہ ہاں مجھے اپنا عمل بدلنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ساتھ میں ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم ان قریب انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ بیویاں جو آ، روحانی طور پر بھی پاک ہوں گی، یعنی وہ کسی طرح کی ایسی بات نہیں کریں گی جس سے آپ کو تکلیف ہو، زبان درازی کرنا یا دنیا میں جن چیزوں پہ ہسبینڈ وائف میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، اور ظاہری طور پر بھی وہ بے انتہا خوبصورت ہوں گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ساتھ میں ہم انہیں گھنی چھاؤں میں لے جائیں گے۔ ایسی چھاؤں جیسے آپ دیکھیں گے نا، بڑے بڑے پیڑ ہوں گے، ان کے نیچے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو چاہے کتنی بھی دھوپ ہو آپ کو وہ دھوپ محسوس نہیں ہوتی۔ تو جنت میں، جنت کا مطلب یہ ہے کہ باغ ہیں، اور اتنے باغ ہیں کہ زمین اس کی نظر نہیں آئے گی، اتنے وہاں پر پیڑ ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری راحت ہے وہاں پر۔ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کی کوئی امانت رکھی ہے، آپ نے کسی سے کوئی پین لیا، آپ نے کسی سے کسی طرح کا کوئی بھی سامان لیا، آپ نے اپنے پڑوسی سے کوئی سامان لیا، کسی ریلیٹو سے آپ نے کوئی چیز ادھار لی تھوڑے ٹائم کے لیے، لیکن وہ اتنی چھوٹی چیز تھی کہ آپ اس کو ریٹرن کرنا بھول ہی گئے، اسکول ٹائم میں آپ نے کسی سے کچھ لیا ہو، آپ کو یاد ہی نہیں، تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ آپ کے اوپر امانت ہے، جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کر دیتا یا آپ اس کو ریٹرن نہیں کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چاہے کوئی بڑی ہو چاہے کوئی چھوٹی چیز ہو، آپ اس کو اس کے اہل کی طرف، جو اس کا اونر ہے، اسے واپس ریٹرن کریں، کیونکہ کل اگر یہ ہوتا ہے کہ ہماری موت ہو جاتی ہے اور یہ سارا سامان ہمارے پاس سے نکلتا ہے، تو آپ نے ایک طرح سے اس بندے کو وہ چیز لوٹائی نہیں، تو آپ پہ اس کی وجہ سے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی کا کوئی بھی سامان ہے، کوئی ایسا سامان جو مے بی اس بندے کو نیڈڈ بھی نہ ہو، ایٹ لیسٹ اگر آپ کو سالوں بھی گزر گئے ہیں تب بھی آپ اس کو ریمائنڈ کرائیں کہ میرے پاس تمہارا یہ سامان رکھا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، کیا میں تمہیں ریٹرن کروں یا پھر جیسے بھی ہو، چاہے سامنے والا اس بات کا مذاق اڑائے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اب، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ اس امانت کو اس بندے تک واپس پہنچائیں، کیونکہ کل ایک ایک نیکی آپ سے مانگ لی جائے گی۔ کل کے دن انسان کی کرنسی اس کے لیے کیا ہوگی؟ نیکیاں۔ تو اگر آپ کا کوئی ایک پین بھی کسی کے پاس رہتا ہے اور آپ نے اسے ریٹرن نہیں کیا، تو کل وہ پین آپ سے مانگ لے گا اور آپ کے پاس پین نہیں ہوگا، تو آپ کو بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور وہ بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ اسی لیے اپنے سامان میں چیک کریں، کوئی بھی ایسی چیز آپ کے گھر میں موجود ہے جو آپ کی نہیں ہے، اسے فوراً اس کے اہل خانہ تک پہنچائیں، اور اگر آپ کو یاد بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اپنے فرینڈ کا کانٹیکٹ بھی نہیں ہے، تو اس کا نام لے کے صدقہ کر دیں، تھوڑے بہت پیسے جتنے بھی ہوں۔ یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اے ایمان والو فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے ایک یہاں پہ رولنگ دے دی کہ آپ کو اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور ساتھ میں اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے اختیار والوں کی۔ اختیار والے اولی الامر کون ہوتے ہیں؟ کہ جو ایک طرح سے لیڈر ہے، سپروائزر ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے فادر ہو گئے، آپ کے گارجین ہو گئے، یا اگر آپ ایز اے امت ہیں تو امت کا لیڈر کوئی بھی، کوئی امیر جو بنایا ہے، یا پھر آپ کا جو اس ٹائم پہ جو بھی آپ کا پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ سب اس رول کے اندر آئیں گے کہ آپ کو ان کی بات ماننی ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اس میں ایک بات دیکھیے دھیان سے، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو، اگر آپ کو کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کس کی بات مانے، یعنی آپ دو لوگوں کی بات آپس میں ٹکرا رہی ہے، تو جب اختلاف ہوگا تو یہاں پہ کنڈیشن کیا بتائی ہے؟ صرف
الی اللہ و رسولہ، یہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم کیا گیا ہے۔ ماننے کو تو کہا ہے آپ کو، اللہ کو مانیے، اس کے بعد رسول کی مانیے، پھر جو آپ کی لیڈرز ہیں ان کی بات آپ کو ماننی ہے، کیونکہ ایک طرح سے ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اگر کسی بھی طرح کی کوئی اختلاف کسی بات میں ہوتی ہے تو آپ کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی مڑنا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر آپ جو ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ صرف وہی کریں گے۔ اس سچویشن میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا لیڈر کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کا آنسر موجود ہے، آپ کو دلیل مل چکی ہے، تو آپ صرف اپنے رسول کی اور جو قرآن میں موجود ہے اس بات کی تصدیق کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ قرآن اور حدیث میں اس کا ریفرنس ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ چیز بہت بہتر ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب بھی کوئی کسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر ہم انڈیا میں ہیں اور ہمیں پراپرٹی کوئی ڈسپیوٹ ہے یا اگر ہمارا کوئی ڈیورس کا کیس ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انڈین لا پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمیں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اسلامک لا کے حساب سے۔ ویسے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن شریعت فالو کرنی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ہم اپنی کنٹری کی لا فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ کنٹری کی لا فالو کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی ایک طرح سے ڈسپلن ہی کریٹ کرتی ہے، لیکن اگر آپ پہلے شریعت کے حساب سے اس چیز کو سیٹ کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں کافی وزڈم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رولنگ سیٹ کی ہیں اس میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ اگر ہم اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہماری لائف میں obviously فساد ہوگا ہی ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ڈیورس کا کیس ہوتا ہے اور آپ اکارڈنگ ٹو انڈین لا جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بہت ساری سچویشنز کا سامنا ہو سکتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے بھی، اور جیسے آپ ہسبینڈ سے زیادہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا کسی بھی طرح اس کو آپ جیل میں ڈلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اسلامک لا کے حساب سے کیا ہے کہ آپ آرام سے خلا بھی لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے کوئی کام جو کہ اسلامی شریعت میں ہو رہا ہے جس میں آپ آسانی سے اس چیز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں اس پرابلم کو، تو آپ صرف انڈین لا میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ سامنے والے کو پریشان کر سکیں۔ یہ چیز ہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں، لیکن جب آپ فیصلہ کرتے ہیں الت طاغوتی، طاغوت کی طرف، غیر اللہ کی طرف چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے، حالانکہ انہیں حکم دیا ہے۔ حالانکہ دیکھیے آپ کے وقد امیرو، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ تم شیطان کا انکار کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ آپ شیطان کا انکار کریں، طاغوت کا انکار کریں، کسی اور کی بات نہ مانے اللہ کے سامنے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے، ضلالم بعیدہ، دور کی گمراہی میں آپ کو لے جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان آپس میں لڑے، جھگڑا کریں، فساد پھیلے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ انسان سچویشن کو آرام سے ہینڈل کر لے۔ تو اسی لیے کبھی بھی کوئی سچویشن ہو تو آپ پہلے کوشش کریں کہ اسلامک شریعت میں کس طرح اس کی رولنگ ہے، اس سے اگر آپ فیصلہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں بھی برکت ہوگی اور اللہ کی مدد ساتھ میں شامل حال ہوگی۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ، یعنی جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا اور جو رسول کہہ رہا ہے اس بات کو مانو، رسول نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو مانو، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے فیصلہ پسند نہیں کرتے، جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ان کے حق میں ہی فیصلہ ہو۔ آپ اس چیز کو بھی نوٹس کریں گے کہ جب بھی ہمیں کوئی اپنے لیے فیصلہ لینا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ججز بدلتے رہتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں، جب تک کہ ہماری پسند کی کوئی بات نہیں کر دیتا ہم اور لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں، یعنی ہم وہی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہم پسند کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سننا چاہ رہے ہوتے کہ ہاں ہم غلط ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو کیا ہے؟ منافقوں کا شیوا ہے یہ کہ وہ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا پھر کیا بات ہے کہ جب ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت ان کے اوپر آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم تو مل کر رہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر وہ رسول اللہ کے پاس آ جاتے ہیں اس کا حل نکالنے کے لیے، کہ ہم تو صرف بھلائی ہی چاہتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل کا بھید اللہ پر بخوبی روشن ہے، جو ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آلریڈی دیکھ لیا کہ ان کی کیا روش ہے۔ جہاں آپ کی پسند کی کوئی بات ہو وہاں آپ رسول اللہ کے پاس
پاس آ جائیں اور جہاں پہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو وہاں آپ طاغوت کے پاس چلے جائیں. آپ ان سے چشم پوشی کیجئے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ نظر انداز کیجئے ان کی اس چیز کو، لیکن ساتھ میں انہیں نصیحت کرتے رہیے. جب آپ کو کوئی ایسے لوگ نظر آئیں، آپ کی لائف میں آپ کو ایسے لوگ ملیں کہ جو آپ کی بات نہیں مانتے اور اسی طرح سے مفاد پرست ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ ان سے چشم پوشی کر لیجئے، یعنی آپ نگلیکٹ کیجئے، نظر انداز کیجئے ان کی اس حرکت کو. ہو سکتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے یا آپ کی بات، کوئی نرم بات ان کے دل پر لگ جائے. ان کا لوگوں میں چرچا نہ کیجیے کہ دیکھو ان کی عادت تو اس طرح کی ہے، کیونکہ اگر ان کو پتا چل گیا کسی اور کے تھرو کہ آپ ان کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں تو آپ کی طرف سے خیر کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے گا. مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں سب کے لیے محبت ہوتی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ فلاں بندہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کام سے باز آ جائے. اس کے لیے وہ لوگوں میں اس کی برائیوں کا چرچا نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ اس بندے کو اکیلے میں نصیحت بھی کرتا ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کو نصیحت کرو. وعظہم، ان کو نصیحت کرو، ان کو واز کرو. اور آپ کو پتا ہے نا واز کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ ایسی بات، ایسی نصیحت جو دل پر اثر کرے، اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو. یعنی قولم بلیغا، ایسی بات ہو جو ان کے دل تک پہنچ جائے، کہ ان کے ہارٹ کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہو کہ ہاں واقعی. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا خوبصورتی کے ساتھ آپ کسی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے، آپ اسے اتنی محبت سے سمجھائیں گے، تو یقیناً وہ وائبریشنز فیل کرے گا. اس کو آپ کی محبت آپ کی باتوں میں نظر آئے گی. اگر آپ صرف اوپری اوپری اور لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے چند اچھی باتیں ایڈوائزز کر دیتے ہیں تو اس کا کسی پہ اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ واقعی کسی کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھاتے ہیں تو آپ کی محبت اس بندے کے دل تک ضرور پہنچے گی. اس بات کا آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام مسلمان اسی حال میں رہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اور آپ کو یہ حدیث تو پتہ ہی ہوگی کہ جب بندہ کسی اور مومن بندے کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ وہی دعا اس بندے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو کبھی بھی ایسا لگے کہ کوئی پریشانی میں ہے، آپ اس کے کہے بغیر اس کے لیے دعا کر دیں، وہی دعا فرشتہ آپ کے لیے کر رہا ہوگا. یعنی آپ کا ایک دعا سے دونوں کام ہو رہے ہیں. آپ بھی دعا کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ کو دعا کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور آپ کے لیے بھی وہ دعا واپس ہو رہی ہے. پھر دیکھیے وما ارسلنا من رسول، کہ ہم نے ہر رسول کو کس لیے بھیجا؟ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے. رسول اسی لیے آتے ہیں تاکہ وہ بندوں کو اللہ کی طرف مائل کریں، اللہ کی طرف ان کا دھیان بڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو. اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے، یعنی آپ کو ایک طرح سے ایک وے آؤٹ بتا دیا کہ آپ اگر رسول اللہ کی بات ابھی تک نہیں مانی، قرآن کے حساب سے ابھی تک زندگی نہیں گزاری، تو آپ کے پاس ابھی بھی راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ کہ آپ کیا کریے؟ اب واپس اللہ کی طرف رجوع کیجئے. ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں کیا کریے؟ استغفار کیجئے. استغفار، فاستغفر اللہ، آپ اللہ سے استغفار طلب کیجئے. اور پھر کیا ہوگا؟ واستغفر لهم الرسول، یعنی رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا ہے. اور یہاں پر ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اب کچھ نیک لوگ ہیں، اگر آپ ان سے بھی اپنے اصلاح کے کرنے کے بعد، خود اللہ سے معافی مانگنے کے بعد، اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں، آپ کے کوئی استاد ہیں، کہ ان سے بھی دعا کے لیے کہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے بخشش طلب کریں اللہ سے کہ اپنی زندگی ہم نے اب تک ایسی گزاری ہے. تو کیا ہے؟ یقیناً وہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے. تواب کی صفت آئی ہے، آپ یہ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تواب مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا. قسم ہے تیرے پروردگار کی، فلا و ربک، یہاں پہ قسم ہے. وہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. یعنی جب تک آپ کے تمام فیصلے رسول اللہ کی سنت کے حساب سے، اور جیسے انہوں نے قرآن میں بتایا اس کے حساب سے نہیں ہو جاتے، تب تک آپ ایمان والے نہیں ہیں. اگر آپ طاغوت سے فیصلہ کرا رہے ہیں، آپ اپنی من مرضی سے فیصلہ کر رہے ہیں، اور آپ قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تو آپ ایمان والے نہیں ہیں. ان آیات سے آپ اور میں اس بات کا اندازہ لگائیں کہ قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے. اور کل ہم یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، اور جیسا لوگ کرتے تھے، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا، ہم نے بس اتنا کر لیا.
پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں، یعنی کسی طرح کا حرج نہیں ان کے دل میں۔ حرج کیا چیز ہوتی ہے؟ گھٹن محسوس کرنا کہ رسول اللہ نے یہ چیز کہی ہے مجھ سے نہیں ہوگی۔ اگر ایک بار آپ نے دیکھ لیا کہ یہ قرآن اور حدیث میں یہ ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ مومن کی کیا صفت ہے؟ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور مان لیا، پھر کسی طرح کی تنگی نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور رسول اللہ بھی وہی باتیں بتاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہوں نے سیکھی ہیں۔ اسی لیے کوئی تنگی، کوئی ناخوشی نہ پائیں کہ اسلام میں ایسا کیوں ہے، آج کل کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں چلتی، ہم کیوں ہر وقت پردہ کر کے جائیں، ہم کیوں ایسا کریں، ہم ہی صبر کیوں کریں جبکہ سامنے والا خوب ہماری برائیاں کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر آپ اعلیٰ کردار ہیں اور اللہ نے آپ کو ان چیزوں کے لیے چنا ہے تو آپ اس پہ فخر محسوس کریں، اور ساتھ میں فرما برداری کے ساتھ قبول کریں۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، تسلیمہ اور سلمو دیکھیے اس میں بھی روٹ کیا ہے؟ وہی مسلم والا روٹ ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں اللہ کے سامنے۔ ذرا سی زندگی ہے، 60 70 سال کی مشکل سے اس امت کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی جو آخرت ہے اس کو داؤ پہ نہ لگائیں صرف یہاں کی تھوڑے سے عیش و عشرت کے لیے یا تھوڑی سی لوگوں میں عزت کمانے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو، یعنی اگر ان پہ جہاد فرض ہو جاتا یا یہ کہا جاتا کہ تم نے جو اب تک گناہ کیے ہیں اس کے بدلے میں تم اپنی جان لے لو یا اپنے بھائیوں کو قتل کرو تبھی تمہیں معافی ملے گی، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ کہ چھوڑ دو ان گھروں کو، تو اسے ان میں سے بہت کم لوگ ہی پورا کرتے۔ یعنی اگر آپ کو اس طرح کا کوئی کفارہ دینا پڑتا، اللہ تعالیٰ نے تو اتنا آسان کیا ہے توبہ کا راستہ کہ آپ دل سے توبہ کریں، آنسو بہائیں اور اپنا عمل بہتر کریں، یہ آپ کی توبہ ہے انشاءاللہ۔ اور جن گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جیسے روزہ توڑنے کا یا کسی کے قتل کا، تو اس پہ آپ کفارہ ادا کر دیجئے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتا کہ اس گناہ کے بدلے اب آپ کو اپنی جان دینی ہے، یا جس بندے نے غلط کیا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لیجئے یا اپنا گھر چھوڑیے، تو کیا ہوتا؟ آپ اور میں یہ چیز نہیں ایکسیپٹ کر پاتے۔ کتنے کم لوگ ہوتے جو اللہ کے اس حکم کو مانتے۔ کیا ہم میں سے ہر کوئی یہ ٹینڈنسی رکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بچوں کو لا کے ذبح کر دیں؟ آپ خود محسوس کیجئے اس چیز کو، ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تو توبہ بہت آسان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے لوٹ کر اس کے پاس آئیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اس چیز کی سختی کا احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے ساتھ بہت سختی نہیں کی، ہمیں مہلت دے رکھی ہے، تو ہم اس چیز سے ڈھیل اٹھا اٹھا کے اور اپنی دنیا میں ہی مگن ہیں۔ ایک ہی بار جب لگام کھینچی جائے گی، جب موت کا وقت آئے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لکانا خیر الحم، تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہے، اور کیا ہے؟ اشد تثبیتا، بہت زیادہ مضبوطی والا، یعنی اگر آپ اللہ کے حکم کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو جما دے گا، آپ کو نیکیاں کرنے میں اور آسانی ہوگی، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے، اجرن عظیمہ، اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے گا، ثابت قدمی بھی دے گا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بس اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے، اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دے گا، یعنی گائیڈنس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو ہم نے حکم سنا بس اس پہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو مانیں گے، اور اپنے عمل کو اچھا کرنے کی اپنے اینڈ سے پوری کوشش کریں۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے یہ آیت ہم نے صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں پڑھی تھی کہ اللہ نے کس پر انعام کیا، کون کون لوگ ہیں وہ دیکھیے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی وہ لوگ جو انبیاء ہیں، نبی ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، صدیقین سچے ہیں، اور شہداء شہید اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، اور صالحین نیک لوگ۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا، یہی لوگ گائیڈڈ ہیں۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بنانا ہے تو ان لوگوں کی زندگی دیکھیے، انبیاء کی لائف کو پڑھیے، آپ قصص الانبیاء کے نام سے ایک بک ہے، آپ اس کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اس میں انبیاء نے کس طرح سے لائف گزاری، انہوں نے کیسے کیسے تکلیفیں برداشت کی ہیں صرف اس لیے کہ لوگ نجات پا سکیں۔ اور ساتھ میں صحابہ کی لائف دیکھیے، خلفائے راشدین کم سے کم چاروں کی جو خلیفہ ہیں ان کی لائف ہسٹری تو ایک بار ضرور پڑھیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقہ، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ بہترین رفیق ہیں، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے، کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، کفا باللہ علیما، اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا، کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون کتنی کوشش کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو،
پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو. یہاں پہ ایک طرح سے جنگ کی اسٹریٹجی بتائی گئی ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی جنگ پہ کسی ایسے موقع پہ جا رہے ہیں تو آپ کیا کریں، اپنے بچاؤ کا سامان ضرور لیں، اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور رکھیں کہ جس سے آپ کی سیفٹی رہے. پھر کیا کریں، گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے، چاہے تو آپ تھوڑے تھوڑے سے گروپ میں نکلیں یا چاہے سب اکٹھے ساتھ نکلیں. یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈاماڈول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی کریں گے، کل کریں گے، بعد میں کریں گے، نہیں کر سکتے. تو کیا ہے، اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا. جو لوگ خود بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے اور اگر اللہ کی راہ میں اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے یہ کام نہیں کیا، ورنہ ہمیں بھی یہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی. تو وہ لوگ کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے، اللہ کی طرف سے اگر آپ کو کوئی انعام ملتا ہے، تو اس طرح کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں. کیا کہیں گے وہ لوگ جب آپ کو کوئی ریوارڈ ملتا ہے، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا. یعنی جہاں پہ ان کو ان کا فائدہ نظر آ رہا ہے، صرف ان کو اسی چیز سے مطلب ہے. اگر اگر نہ جانے کی وجہ سے باقی کے لوگوں کی شہادت ہوتی ہے یا کسی کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے. اور اگر کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی جاتے، ہمیں بھی وہ فائدہ مل جاتا. یعنی انہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوئی انٹینشن نہیں ہے. ان کی انٹینشن کیا تھی، دنیا کا نقصان نہ ہو جائے یا دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی کو، جنہوں نے اپنی دنیا کو بیک میں رکھ کے آخرت کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی جیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد ان کو کرنا چاہیے. یعنی اللہ کی راہ میں خوب کوششیں کریں کہ اللہ کا دین دوسروں تک پہنچے. جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے. اب آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے ٹائم ہمیں کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے یا ہماری جان ہی جاتی ہے، شہادت کا درجہ ملتا ہے، یا پھر آپ غالب آ جائیں، یعنی اگر آپ جیت جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دیتا ہے تو یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا کریں گے. دونوں سچویشن میں ہمارے لیے ایک طرح سے ون ون سچویشن ہے کہ اگر شہید ہو گئے تو بھی، جو میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ شہیدوں کو کتنا ریوارڈ ملتا ہے، وہ کس طرح سے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں، اور اگر آپ جیت گئے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں مال غنیمت سے نوازے گا. پھر بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوان مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو؟ یہاں پہ ان کمزور لوگوں کے بارے میں کہ جو مکہ میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا تھا، وہاں ان کے اوپر بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا. ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے، آپ کو للکار کے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی ہیلپ نہیں کریں گے. کیا دنیا میں اتنے مسلمان اتنا پریشان ہیں اور آپ ان کی تکلیف نہیں دیکھتے؟ کیا آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے؟ جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، وہ لوگ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعائیں بھی یہاں لکھی ہیں. اگر آپ اس کو خاص کانٹیکس میں دیکھیں گے تو جو مکہ میں ہجرت کے بعد فیملیز رہ گئی تھی ان مہاجرین کی، ان میں چھوٹے بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، بہت ظلم کیا کرتے تھے ان پہ مشرکین، ان کو ستایا جاتا تھا ہر طرح سے. وہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دے، ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا دے. یعنی وہ لوگ اللہ سے یہ دعائیں کرا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے کہ ہماری بھی ہیلپ ہو سکے. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کہ وہ طاغوت کی راہ میں لڑ رہے ہیں. جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑ رہے ہیں. پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو شیطان کے دوست ہیں آپ ان سے فائٹ کیجئے. یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل بودا اور سخت کمزور ہے. ان کید الشیطانی کانا ضعیفا، کہ جو شیطان کی جو چالیں ہوتی ہیں، اگر شیطان آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہے، آپ کو ڈراتا ہے، تو وہ جو ہے یوز لیس ہے ایک طرح سے. شیطان کا کوئی وار کام نہیں آئے گا، اور آپ کا جو ہے آپ کا ہیلا، ایک منٹ، شیطان کا جو بھی شیطان کا وار ہے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا. شیطان کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو؟ ٹھیک ہے،
کفو ایدیکم، ان کو کہا گیا تھا کہ ابھی آپ کو فائٹ نہیں کرنی اور نمازیں پڑھتے رہو. جب مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم جنگ کر کے اپنا حق واپس لیں. وہ یہ چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے جتنے بھی ان کو نقصان ہوئے ہیں، ان کی فیملی کو ہوئے ہیں، وہ فائٹ کرنے کے لیے تیار تھے جنگ کے لیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب جنگ ان کے اوپر فرض نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو، لیکن اللہ نے ابھی ان کو روکے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا. کیوں نہیں دیا تھا؟ کیونکہ ابھی مسلمانوں کے پاس اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ فائٹ کر سکیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ جب تک ابھی آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنی پاور نہیں جمع ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی لڑنا بیکار ہے اور آپ کی جان پر آ سکتی ہے، تو کیا کریں؟ نماز سے مدد لیں. صرف ابھی نماز کے اوپر دھیان دیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. کہ ابھی آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ابھی آپ کو اپنی پاور جمع کرنی ہے، اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے. پھر جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو. اب پھر جب آپ کے اوپر قتال کا حکم آیا تو کیا ہوا؟ یخشون الناسا، ان لوگوں کو ڈر ہو گیا کہ اپنی جانوں کا، کیونکہ ایک طرح سے انسان کو عادت ہو جاتی ہے کمفرٹ لیول میں جینے کی. پھر اس کو ایک طرح حکم آیا اللہ کا کہ اب آپ کو فائٹ کرنا ہے. اب ایک ریاست بن گئی تھی مدینہ میں مسلمانوں کی، تو ان کو لڑنے کا حکم دیا گیا. تو اس وقت کیا ہوا کہ ان میں سے ایک جماعت وہ ڈرنے لگی. سب کے سب نہیں ڈرے، لیکن ایک جماعت تھی، ان کو خوف آیا لوگوں کا کہ اگر ہم جنگ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری موت ہو جائے. تو اس سے زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ وہ لوگوں سے ڈرنے لگے کہ لوگ ہمارا نقصان پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے. اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ انہوں نے اس بات پہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ، جہاد ہم پر کیوں فرض کر دیا آپ نے؟ ابھی کیوں کر دیا آپ نے فرض؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ وہی لوگ جو ابھی تک جہاد کا حکم مانگ رہے تھے اللہ سے، اب جب حکم آ گیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے دنیا کی زندگی مانگی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا وقت ابھی ہمیں اور ملنا چاہیے تھا. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اس آیت کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ جو آخرت ہے وہ بہتر ہے، آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ہمیں اور ٹائم چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت کم ہے، جتنا دنیا کو آپ کا فائدہ مل رہا ہے یہ بہت کم ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے آخرت بہت بہتر ہے. اور کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر ولا تظلمون فتیلا، دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ بات بار بار اس لیے بتائی جا رہی ہے. فتیل کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح سے بالکل گٹلی کے اوپر کا چھلکا آپ دیکھیں گے نا، تو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اس کو نکال کے، وہ کتنا باریک سا ہوتا ہے. ابھی آپ رمضان میں بھی وہ کھجور کھانے کا آپ کو اتفاق ہوگا تو آپ دیکھیے گا اس کھجور کے اوپر ایک چھلکا سا ہوتا ہے. جب آپ اسے نکالیں گے، اگر آپ اسے پانی میں بھی سوک کر کے رکھتے ہیں، وہ چھلکا الگ ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا چھلکا برابر بھی، اور کھجور کے اوپر ایک چھوٹا سا چھید بھی ہوتا ہے. بار بار قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ اتنا سا بھی اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں مارے گا، اتنا سا بھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا. تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، اس کو موت آ جائے گی وہیں، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو، چاہے وہ اپنے گھر کے کمفرٹس میں ہو، کہیں بھی ہو، جہاں آپ کی موت لکھی ہے وہاں آپ کی موت آ جائے گی. اور کیا ہے کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں، بروجم مشیدہ، بہت زیادہ مضبوط اسٹرانگ قلعوں کے اندر بھی چھپ جاؤ جا کے، موت تمہیں وہاں بھی پکڑے گی، ملک الموت وہاں بھی پہنچ جائے گی. کوئی چیز، کوئی ایریا اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں ہے. اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے. یعنی اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف ہے، اور اگر کوئی نقصان ہے تو رسول اللہ کی طرف سے ہے. انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کا جواب ہے کہ جتنا کچھ بھی ہے، فائدہ ہے یا نقصان ہے، سب کا مالک اللہ ہے. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے. یعنی یہ لوگ سمجھتے بھی نہیں ہے کہ ان سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ، ان کو سمجھ ہی کیوں نہیں آتا کہ رسول کو ہر بات پہ کیوں بلیم کرتے رہتے ہیں. تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. یہاں پہ ہم لوگوں کے لیے ایک کامن رول بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی خیر پہنچ رہی ہے، جو بھی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، کیونکہ ہم وہ سب ڈیزرو نہیں کرتے. ہم لوگ جتنے گناہ کرتے رہتے ہیں کہ اتنا اللہ کا فضل ہم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے، پھر بھی ہمیں خیر پہنچتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جو برائی ہم کرتے ہیں تو اس کا کیا ہے؟ اس کا نقصان وہ ہماری اپنی وجہ سے ہے.
وہ نقصان ہمیں خود پہنچ رہا ہے اپنے برے کاموں کی وجہ سے۔ اللہ گواہ کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے، یعنی کہ رسول اللہ کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیغام پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ اور اس رسول کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ رسول کی اطاعت کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ رسول کی اطاعت از ایکویلنٹ ٹو کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی ہے، لیکن اگر آپ نے منہ پھیر لیا تو اس کا کیا مطلب ہے، رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پھر۔ اگر آپ نے انکار کر دیا تو پھر رسول اللہ اپنی لائف کے خود ذمہ دار ہیں، اور آپ اپنی لائف کے خود ذمہ دار ہیں۔ وہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی بات مانیں گے، اس وقت اس سچویشن پہ یا اس محفل میں تو ہم ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، لیکن پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں یا کوئی دینی محفل سے ہم باہر نکل کے جاتے ہیں، اپنی دنیا میں واپس جاتے ہیں، تو ان کی ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ یعنی کیا کیا کرتے ہیں کہ رسول نے دیکھو ایسی بات کہی ہے اور یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہم تو بالکل نہیں مانیں گے۔ سامنے آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ رات کو مشورے کرنے کا حکم کیوں آیا ہے، یہ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ رات میں یوزولی لوگ سوتے ہیں، تو کوئی بھی برا پلان ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے بلائیں رات میں نکلتی ہیں، یا پھر جو بھی شیطانی کام ہوتا ہے، اگر کسی کو چوری کرنی ہوتی ہے، کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ یوزولی رات کا ٹائم پریفر کرتے ہیں۔ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، آپ جلدی پکڑ میں نہیں آتے، اسی لیے ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ رات میں ہوتی ہیں۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، واللہ یکتب ما یبیتون، کہ جو راتوں میں وہ خفیہ باتیں کر رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ نے نوٹ کر لیا، فرشتہ سب کچھ لکھ رہا ہے۔ اور کیا ہے، آپ ان سے منہ پھیر لیں، یعنی آپ ان کو نظر انداز کریں۔ آپ اگر دکھتا ہے کہ لوگ جو ہے آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا آپ کے اگینسٹ پلاننگ کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریے، ان لوگوں کی پلاننگ پہ توجہ نہ دیجیے، اپنی جان مت ہلکان کریے یہ سوچ سوچ کر کہ آپ کے لوگ اتنا نقصان دینے کے پیچھے پڑے ہیں، یا آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ گوسپس کر رہے ہیں، تو کوئی آپ کا نقصان کر ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنی لائف آرام سے جیے، آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کوئی کچھ کتنا بھی برا کچھ بولے آپ کو اثر نہیں پڑنا چاہیے اس چیز کا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ریلائی کریے۔ اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے لیے، یعنی اگر اللہ آپ کا وکیل ہے، آپ کا فرینڈ ہے، تو کوئی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو جو قرآن کی تھیم آپ دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے ہو جائیے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کا ہو گیا تو آپ کے لیے ایوری تھنگ ہے، یعنی آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز کافی ہے۔ پھر لوگوں سے ڈرنا بالکل بند کیجیے۔ افلا یتدبرون القرآن، اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اس چیز کو بھی آپ انڈرلائن کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے سوال کر رہا ہے، کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ، کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف ہوتے، اختلافاً کثیرہ، یعنی اگر اللہ کے سوا کوئی اور اس کو لکھ رہا ہوتا، آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے جتنی بھی نریشنز ہوتی ہیں، بکس ہوتی ہیں، ایک رائٹر کی بک 10 سال پہلے اس کی رائٹنگ کا اسٹائل، اس کی تھیم، اس کا سمجھانے کا طریقہ بالکل الگ ہوگا، اور 10 سال کے بعد اسی کی دوسری بک ہوگی، اس میں اس نے کچھ اور لکھا ہوگا۔ یعنی انسان کے اندر اتنے چینجز آتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ، وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے، اس کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے اگر ہم کوئی چیز اپنی لکھی ہوئی دیکھیں گے اور بعد میں دیکھیں گے تو ہم خود ہنسیں گے اس بات پہ کہ ہم نے یہ کیا لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ یہ کتاب لکھی، اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتاری، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب میں سیم رولنگ، سب میں سیم کمانڈز آلموسٹ، بس شریعت جو ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہوتی، کسی اور کی طرف سے ہوتی، تو آپ دیکھیں گے جیسے بائبل میں بھی چینجز ہیں کہ پہلے کچھ لکھا ہے فرسٹ کے پیجز میں، پھر اسی کے اگینسٹ کوئی اور بات لکھی ہے آگے کے چیپٹرز میں، یعنی وہ بک خود اپنے خلاف بتا رہی ہے، جو ایک بات لکھی ہے اس کے اپوزٹ، کیونکہ وہ انسانوں
ٹیکنالوجی چینجز میں آ چکی ہے، انسانوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہے، لیکن قرآن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تو آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کریں، اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ملے گا آپ کو۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، کہ جہاں بھی کوئی خوف کی بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھو فلاں بندہ تمہارا نقصان کرنے پہ لگا ہے، یا پھر کافر تمہارے پر حملہ کرنے والے ہیں، یا کوئی امن کی بات بھی ملتی ہے کہ چلو اب کوئی جھگڑا نہیں ہونے والا، یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں اس بات کو، لوگوں میں بتانا شروع کر دیتے ہیں بلا تحقیق۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے، یعنی اگر یہ رسول اللہ سے جا کر پوچھتے اس سے پہلے کہ لوگوں میں چرچا کرتے، اور ہمارے لیے کیا ہے، اگر آپ ڈائریکٹ حدیث کی کتاب اٹھا کے ریفرنس چیک کریں اس سے پہلے کہ لوگوں کو بتائیں، یا پھر کس کی طرف، اولی الامر کی طرف لے کے جائیں، جو لوگ جو اسکالرز ہیں، دین کی نالج رکھتے ہیں، وہ آپ کو حوالہ دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، پہلے ان سے پوچھیے۔ تو کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو وہ جو لوگ ریسرچ کرنے والے ہیں، یستنبطونہ کا کیا مطلب ہے، کہ یہ لوگ اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن کے اوپر اپنی لائف، قرآن سیکھنے میں اپنی لائف نکال رہے ہیں، حدیث کی اسٹڈی میں انہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں لگا دی ہیں، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے، ان کی بکس اٹھا کے دیکھیں گے، تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ چیز جو آپ کو نہیں پتا وہ ان لوگوں کو پتا ہو، آپ ان سے پوچھئے اس سے پہلے کہ آپ اس بات کو مشہور کیجئے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ، کچھ لوگوں کے علاوہ، سب کے سب شیطان کے پیروکار بن جاتے، یعنی بہت کم لوگ ہی ہوتے جو کہ اللہ کی بات مانتے، سارے کے سارے لوگ شیطان کے پیچھے چلے جاتے اگر اللہ کی رحمت ہم پر نہ ہوتی۔ یعنی اگر ہمیں ہدایت ملی ہے تب بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم ہدایت ڈیزرو کرتے تھے یا ہماری کسی اچھائی کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے چوز کیا کہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ہم مسلم فیملی میں بورن ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کا ہی ہماری طرف ریوارڈ ہے۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرتا رہ، اب اللہ کا کیا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ فائٹ کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، جہاد کرتے رہیے، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، یعنی آپ کو صرف اپنا حکم ہے، آپ کے بارے میں صرف یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کے ذمہ دار ہیں، اپنی لائف کے اچھے برے کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ ہاں، ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہیے کہ آپ مومنوں کو ابھارتے رہیے، ہر رز المومنین، ہر رز کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے رہیے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں کوشش کرو گے، دیکھو اگر تم قرآن پڑھو گے، اللہ کے احکامات کو مانو گے، تو وہ جنت تمہارا ویٹ کر رہی ہے، یا تمہیں اس طرح سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ آپ خود پہ اپنی اپنی لائف کی ذمہ دار ہیں، سب سے پہلے خود عمل کیجئے، لیکن آپ ایمان والوں کو بھی رغبت دلاتے رہیے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کے کرنے سے یہ فائدے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، ممکن ہے کہ آپ کے اوپر جو کافر تشدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روک دے، ان کا ہاتھ پکڑ لے۔ اللہ سخت لڑائی والا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کے فیور میں لڑائی کے لیے آ جائے، آپ کی مدد کر دے، تو کوئی پھر آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ اور اللہ کی مدد ابھی ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی ہے، یا پھر اگر آ رہی ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہمیں اتنا تشدد کا شکار ہیں کیونکہ ہم لوگ اللہ کو اس طرح پکار ہی نہیں رہے جس طرح پکارنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اشدو تنکیلا، سزا دینے میں بھی وہ بہت شدید ہے، اگر وہ کسی کو سزا دینے پر آ جائے تو بھی اس کو کوئی نہیں بچا سکتا پھر۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے، یہاں پہ شفاعت کا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں اور اگر کسی اچھے کام کی آپ نے سفارش کری، اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، یعنی آپ نے وہ نیک کام نہیں کیا لیکن کوئی نیک کام کرنا چاہتا تھا ایک اللہ کا بندہ، اور آپ نے کیا کیا، اس کی تھوڑی بہت سفارش کر دی، اس کے کام میں آسانی کر دی اس کے لیے، تو آپ نے چاہے وہ کام نہ کیا ہو لیکن اس آسانی کو پرووائڈ کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اس نیکی میں حصہ مل گیا۔ ایسے ہی بتایا جاتا ہے کہ جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، تو رسول اللہ نے صحابہ سے کیا کہا جب انہوں نے کوئی فریاد کری، ایک صحابی نے، کہ تم اپنے بھائی کے حق میں سفارش کیوں نہیں کرتے، یعنی رسول اللہ وہ بات کو مانتے، ایگری کرتے، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اگر تھوڑا سا بھی بول دیتے کہ ہاں رسول اللہ ان کی مدد کر دیجئے، ان کی ہیلپ کر دیجئے، صرف اتنے الفاظ بھی بولنے سے کیا ہوتا، آپ کی سفارش کا حصہ آ جاتا۔ آل دو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا یا ہمارے نہ کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ سفارش کر دیں جیسے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو کیا ہوگا، آپ کو بھی حصہ مل رہا ہے، تو کیوں نہ نیکیوں میں اپنا حصہ ڈالیں، کنٹریبیوشن ڈالیں۔ اور اگر آپ اس سے میسج دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی سفارش کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم بنے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ فیلنگز انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ میں لگے رہیے، چاہے صرف ورڈنگز کیوں نہ ہو، چاہے اگر آپ جیسے آپ دیکھیں گے نا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اس اسٹیٹس پہ نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ہیلپ کر سکیں، اور اللہ نے اگر ہمیں وہ رتبہ دیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی سفارش کر کے کوئی کام بنا سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. کل ہو سکتا ہے ہمیں ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے ہیلپ پرووائڈ کرے. اور ساتھ ہی کیا بتایا کہ جو برائی میں، بدی میں، گناہوں میں سفارش کرے گا، کسی غلط کام کی اگر آپ نے سفارش کری تب بھی اس کا ایک حصہ آپ کو ملنا ہے. یعنی آپ غلط کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جانتا ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اگر آپ کو سلام کیا جا رہا ہے تو آپ اچھا جواب دیجیے، جیسے السلام علیکم کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، اگر کسی نے آپ کو پہلے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اور اچھا کرنے کے لیے آپ مسکرا کے جواب دے دیجیے. کسی بھی طرح بس بہتر کرنے کی کوشش کیجیے یا انہی الفاظ کو لوٹا دیجیے. یعنی آپ سیم کلمات بھی کہہ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن، پر آپ اس چیز کو نوٹس کریے کہ پہلے اللہ نے کیا کہا ہے. آیت میں فرسٹ ورڈنگز کیا ہوتی ہیں، ہمیشہ وہ چیز بہتر کی طرف گائیڈ کرتی ہے کہ اگر آپ اچھا جواب دیں یا پھر آپ وہی جواب لوٹا دیں. بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اس نے کاؤنٹ کر رکھا ہے ایک ایک چیز کو کہ آپ نے کتنی بار سلام کیا، کتنے مسکرا کے سلام کیا. آپ کا دل کسی سے نہیں مل رہا تھا پھر بھی آپ نے سلام میں پہل کی، کیونکہ سامنے والا آپ کو جواب نہیں دیتا، اس نے آپ کو ہرٹ کیا ہوا ہے، پھر بھی آپ سلام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو ہر چیز آپ کی نیکی کے فارم میں جمع ہو رہی ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا. یعنی آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ضرور جمع ہوں گے اور اس سب چیزوں کا آپ کا حساب لیا جائے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو. یہاں پہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دو گروہ کے بارے میں، کہ جب منافقین جنگ احد میں جب مسلمان نکلے تھے جنگ کے لیے تو اس وقت منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ نکلے، جنگ احد کی بات ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ منافقین راستے سے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر ایسا ہے کہ اس واقعے کو اس طرح بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آپ کی ہیلپ کریں گے، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہیلپ نہیں کرنے آتے. تو کیا کہا جاتا ہے، دو مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ منافق ہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان کو مطلب ان کی ایمان کا یقین نہیں کرنا چاہیے. ایک گروہ کیا کہتا ہے کہ نہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم ان کو مار نہیں سکتے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دو گروہ میں کیوں بٹ رہے ہو. انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اوندھا کر دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو اندھے ہیں، جو یہ برے کام کرتے ہیں تو یہ سیدھے راستے کو پا ہی نہیں سکتے. اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہو کو تم راہ راست پر لا سکتے ہو؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا ہے ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، تو کیا تم ان کے لیے کوئی راستہ بنا سکتے ہو؟ کیا تم کسی کو ایمان دے سکتے ہو، ایمان کی دولت سے نواز سکتے ہو؟ جسے اللہ راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا. یعنی اگر آپ نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کو غصہ دلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گمراہ کر دیا کہ تو کیا ہوگا، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل سکتا، آپ دنیا میں کوئی انسان آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا. ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اللہ کی نافرمانی پہ لگے ہوئے ہیں اسی طرح آپ بھی اللہ کی نافرمانی کریے، کفر کریے، اور پھر سب یکساں ہو جائیں. یعنی کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو ہم اس سے بولے ارے مت کرو، آج کل کے زمانے میں یہ کون کرتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ کام نہیں کرتے. آپ اگر پردہ نہیں کرتے تو سامنے والے کا مذاق اڑا کے آپ اس کو بھی اس طرح سے کہ کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، تاکہ سب کے سب گناہ گار اور سب کے سب برابر ہو جائیں. آپ کے اندر جو گلٹ ہے نہ کرنے کا، آپ اس کو اس طرح نکالتے ہیں کہ سامنے والے کو بھی نیکی سے آپ نے روک دیا. بس جب تک وہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑے ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ. جب جو لوگ تھے، جو میں نے آپ کو بتایا نا ہجرت نہیں کی تھی ان لوگوں نے، منافقین نے، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ انہی لوگوں میں رہا کرتے تھے، وہیں رہا کرتے تھے جہاں پہ باقی مشرک رہا کرتے تھے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ اسلام کے لیے کوئی سٹیپ نہیں اٹھا رہے، وہ سٹیپ جو اس ٹائم نیڈڈ تھا کیا تھا، ہجرت کر کے رسول اللہ کے پاس آنا. تو جب تک آپ واقعی کوئی عملی سٹیپ نہیں اٹھا رہے تب تک آپ کی ایمان کا یقین نہیں ہے. کسی کو
ان لوگوں کو تب تک آپ دوست نہ بنائیں، کیونکہ وہ لوگ سچے ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو، یعنی اس کے بعد وہ اگر منہ پھیر لیتے ہیں کہ واپس سے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، تو کیا کہا، پھر انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی وہ ہاتھ لگ جائیں۔ کیوں ایسے لوگوں کو قتل کرنے کو کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، مسلمانوں کا لبادہ اڑ کے مسلمانوں کو ہی اندر سے کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں میں جا کے انتشار پھیلاتے ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کا دوست ہے، وہ دوست جو اندر سے دشمن ہوتا ہے وہ بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، دوست کے روپ میں ایکچولی دشمن ہوا کرتے تھے، اسی لیے سب سے زیادہ خطرہ انہی سے تھا۔ تبھی اللہ کا کیا حکم ہے کہ ان کو جہاں پکڑو انہیں قتل کر دو۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا، یعنی یہ مت سوچنا کہ یہ تمہارے دوست ہیں سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی جو معاہد قوم تھی جن سے آپ کا میثاق لیا گیا تھا، جن سے آپ نے ایک طرح سے ٹریٹی کی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے لیکن ہم ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ تو ان لوگوں سے کیا تھا، معاہدہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ جنگ نہیں کریں گے، تو ایک طرح سے پرومس تھا۔ آپ پھر کیا کریے، اس قوم کے کسی بھی انسان کو آپ نہیں مار سکتے، کیونکہ وہ پوری قوم آپ کے امان میں آ گئی ہے، ایک طرح سے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ تو پھر ان میں سے کوئی پناہ، اگر بندہ پناہ لینا چاہتا ہے، ان لوگوں کے اندر جانا چاہتا ہے، تو پھر آپ اس کو نہیں ماریں گے۔ یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہے اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہے، یعنی اگر کوئی ایسا انسان آپ کے سامنے آتا ہے جو کہ نان مسلم ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بھی فائٹ نہیں کروں گا اور میں اپنی قوم کے ساتھ بھی فائٹ نہیں کروں گا، میں نیوٹرل رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی لائف گزارنا چاہتا ہوں، تو آپ اس انسان کو بھی نہیں ماریں گے، یہ کہہ کے کہ نہیں یہ تو نان مسلم ہے، اسے مار دو۔ جو نان مسلمس نقصان نہیں پہنچا رہے، وہ صرف اپنی لائف جی رہے ہیں، آپ ان کو نہیں ماریں گے ان نیسیسری، یہ فساد میں آ جائے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے، یعنی وہ لوگ جو ہیں اگر آپ ان کو بھی مارتے ہیں پکڑ کے، تو کیا ہوگا، ایک طرح سے ہیٹریڈ پھیلے گا کہ دیکھو ہم تو بات کرنے کے لیے گئے تھے اور آپ نے ان کو بھی مار دیا۔ تو پھر کیا ہوگا، اگر آپ نے یہ اسٹیپ لیا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سارے لوگوں کو جو ابھی آپ سے فائٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ سب اکٹھا ہو کے آپ سے فائٹ کرنے لگے۔ بس اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لے، کنارہ کشی مطلب وہ فائٹ نہیں کرنا چاہتے اور تم سے لڑائی نہ کرے اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، وہ یہ بولے کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم فائٹ نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں بنائی۔ یعنی اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اب آپ ان لوگوں کو نہ ماریں، اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ یہ بولے کہ نہیں یہ نان مسلم ہے ان کو تو مارنا ضروری ہے، پھر آپ ان کو نہیں مار سکتے۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی کچھ لوگ، تیسری کیٹیگری کون سی ہے، پہلی کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی تھی کیسی تھی، کہ جو لوگ تھے کہ وہ ایسی قوم کے اندر تھے کہ آپ کا معاہدہ ہے، اب آپ ان کو نہیں مار سکتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ ہم آپ سے فائٹ کریں گے نہ اپنے قوم کے ساتھ فائٹ کریں گے، مطلب نہ ہم آپ کے اگینسٹ نہ ان کے اگینسٹ۔ تیسرے لوگ کون کون ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اگینسٹ بھی نہیں ہیں اور اپنی قوم کے اگینسٹ بھی نہیں ہیں، وہ بولتے ہیں ایسا، لیکن جب کبھی فتنے کا ٹائم آتا ہے، جب کسی لڑائی کا ٹائم آتا ہے، تو کیا کریں گے، پھر سے جا کے اپنی قوم کے ساتھ لگ جائیں گے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں کہ ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن جب برائی کی بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ آپ ان لوگوں کو برا کہتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو کیا ہے، انہوں نے بولا تو ہے لیکن لڑنے میں وہ سب سے آگے ہوں گے۔ بس اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہیں صلح کی پیشکش نہ کریں، یعنی اگر وہ لوگ لڑائی کے ٹائم پہ آتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے کہتے تھے کہ نہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے اور ہم مسلمان ہیں نہیں لڑیں گے، لیکن لڑائی کے ٹائم پہ وہ آئے لڑنے کے لیے، اور جب تم ان سے کہو گے کہ صلح کرنی ہے، یعنی فائٹنگ نہ ہو، آپ بھی آرام سے جیے اور ہم لوگوں کو بھی ایز اے مسلم ریاست اپنا کام کرنے دیجیے، تو وہ اس بات کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں، یعنی وہ لڑائی پر آ چکے ہیں، تو پھر کہا ہے کہ انہیں پکڑو اور انہیں مارو۔ ایسا نہیں کہا کہ جو نہیں لڑ رہا اسے بھی مارو۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ جو جہاد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کیا وجہ ہے اس کی، یہ رولنگز اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہم کسی کو جواب بھی نہیں دے سکتے کہ نہیں اسلام میں جہاد اس طرح نہیں ہے۔ کانسیپٹ جہاد کا یہ ہے کہ سب اللہ کے حکم کو ماننے والے ہوں، کسی طرح کا فتنہ نہ ہو۔ اگر فتنہ ہو رہا ہے اور آپ بولتے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے اگینسٹ لڑتے ہیں، تو مسلمان اپنے ڈیفینڈ کے لیے ضرور لڑیں گے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی، یعنی ان کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلیل دے دی کہ ٹھیک ہے آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ آپ کسی کو مار نہیں سکتے، کوئی مومن کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا،
کلیئر ہے یہ آیت، پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمز میں کتنے مرڈر ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مار دیا کس وجہ سے، چاہے وہ کسی طرح کی آنر کلنگ ہو، یا چاہے وہ ام، کوئی بھی چیز، جیسے آپ نیوز پیپرز میں بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس کس بات پہ مارا جا رہا ہے، اور کون مار رہا ہے؟ وہ مسلمان ہی مار رہا ہے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان کو دوسرا مسلمان قتل نہیں کر سکتا، مگر غلطی سے اگر کوئی ہو جائے، جیسے غلطی سے کس طرح ہوگا، آپ کسی اور کو مار رہے تھے، کسی جانور کے شکار کے لیے گئے تھے اور سامنے کوئی مسلمان آ گیا، یا آپ نے کسی کو ہلکا سا اس کے مکہ مارا یا پیٹ پہ مارا، کچھ بھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے دیکھا کہ اس نے جو قبطی تھا اس کو مارا تھا مکہ، لیکن ان کا مکہ اتنی زور سے لگا کہ وہ مر گیا، حالانکہ وہ مارنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے، جو انجانے میں ہو جائے، کسی غلطی سے آپ کا ارادہ نہ ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو کسی مسلمان کو، ایک سیکنڈ رکیے، جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، تو یعنی اگر آپ سے انجانے میں کسی کا قتل ہو گیا تو اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے پھر؟ ایک مسلمان کو، یعنی ایک غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ آپ کے اوپر ہے، اگر آپ نے انجانے میں مار دیا تب آپ کے اوپر ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور ساتھ میں جو بھی مقتول ہیں، جو بھی آپ کے ہاتھوں سے مرا ہے، اس کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے، یعنی آپ کو خون بہا بھی دینا ہوگا، اور ساتھ میں ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اگر آپ کسی مسلمان کو غلطی سے مار دیتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، یعنی اگر وہ معاف کرنا چاہیں کہ نہیں ہم نہیں لینا چاہتے، کوئی بات نہیں، اگر آپ ریپینٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، اور آپ نے غلام آزاد کر دیا، تو وہ معاف بھی کیا جا سکتا ہے، جو دیت ہے یہ معاف کی جا سکتی ہے۔ اور اگر مقتول تمہارے دشمن قوم کا ہو، یعنی اگر کوئی دشمن قوم کا انسان آپ سے مر جائے غلطی سے، اور لیکن وہ مسلمان ہو، یعنی اس نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، مسلمان تھا، لیکن تھا کس میں؟ ایک نان مسلم کنٹری میں، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازمی ہے۔ ایک سیکنڈ رکیے گا، کہاں پر ہے؟ آر او کا سامان تو میں نے اوپر ہی رکھا ہے، جہاں پہ ہمارا وہ ہے مسالے وسالے، اس کے اوپر والی اس پہ ہیں، چڑھ کے آپ دیکھیں گے نا، ہاں تھیلی کے اندر ہے، مجھے وہی دھیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کیا بتایا، اگر ایسی سچویشن ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی ہی ہے لیکن وہ دشمن قوم کے پاس ہے، تو صرف ایک غلام آزاد کریں گے، تب آپ کیا کریں گے؟ صرف ایک غلام مومن، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے کفارہ بس۔ آپ اس وقت پیسے نہیں دیں گے، کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کے عزیزوں کو پیسے دیتے ہیں تو وہ ایز اے دشمن قوم کے انڈر وہاں پہ پیسے جائیں گے، تو وہ آپ کے خلاف بھی ان پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سچویشن میں آپ کو صرف غلام آزاد کرنا ہے، اور وہ بھی مسلمان غلام ایک۔ اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہو، یعنی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا معاہد قوم ہو، جس سے آپ کا ایک طرح سے آپ کا پرومس، ایک ٹریٹی بن گئی کہ ہم ان کو نقصان نہیں دیں گے، تو کیا کریں گے؟ خون بہا لازم ہے، پھر آپ ان کو خون بہا بھی دیں گے۔ اگر آپ کا ایک طرح سے ان کے ساتھ عہد تھا کہ ہم نہیں ماریں گے، پھر انجانے میں آپ کا اس ہی قوم کا ایک فرد قتل ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ آپ خون بہا دیں گے۔ یہ رولنگز اس لیے ہیں کیونکہ اسلامی شریعت میں یہ ساری کنڈیشنز ہو رہی تھی۔ اب ہماری کنٹری میں اگر کسی کا خون ہو جاتا ہے یا کسی کا قتل ہو جاتا ہے، یوزولی مرڈرز ہی ہوتے ہیں، یا پھر بائی چانس بھی مسٹیک ہو جاتی ہیں، کسی طرح سے ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اس شریعت کی طرف جاتے ہی نہیں، ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، کیونکہ یہاں پہ یہ فالو نہیں ہوتی۔ لیکن بینگ اے مسلم ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کے اندر ہیں، ہم مسلم کنٹری میں نہیں ہیں، پھر بھی ہمیں یہ ساری چیزیں ضرور پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کنٹری کی لاء تو چلتی ہے، لیکن یہ کفارہ آپ کو دینا ضروری ہے، ورنہ آپ کی قیامت کے دن پکڑ ہوگی اگر ہم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، اگر معاہد قوم ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دونوں سچویشن جو پہلے تھی کہ آپ کو پیسے بھی دینے ہیں اور ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ بس جو نہ پائے، یعنی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں گے، 60 ڈیز کے روزے آپ کو رکھنے ہیں۔ اگر غلطی سے آپ سے کسی کا قتل ہو جائے اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ غلام آزاد کر سکیں یا دیت دے سکیں، تو آپ کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، بیچ میں کوئی بھی ایک روزہ چھوٹا تو آپ کو پھر دوبارہ سے وہ 60 کی کاؤنٹنگ کمپلیٹ کرنی ہے۔ اتنی سخت اس کی سزا بتائی گئی ہے، کیوں؟ تاکہ قتل نہ ہو، انسان احتیاط رکھے کسی بھی ایسی چیز سے جس سے کسی کو نقصان ہو جاتا ہے، آپ اس کے سامنے اٹھائیں ہی نہ۔ جیسے اگر آپ چھری ہاتھ میں لے کے سامنے والے کو ڈرا رہے ہیں، اس کو صرف دور سے ہی دھمکا رہے ہیں، آپ اسے مارنے کی ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا شیطان آپ کے ہاتھ سے وہ چھری لے کر اس تک پہنچا دے،
یہ بالکل ممکن ہے، یہ حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، اپنے بھائی کی طرف کسی نوکیلی چیز کی طرح کیا اشارہ نہ کریں۔ ممکن ہے کہ شیطان آپ سے لے کے اس تک وہ وار کروا دے اور انجانے میں آپ سے وہ خطا ہو جائے، اسی لیے ان چیزوں کے مذاق بھی نہیں کرنے چاہیے اللہ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کس نے کتنا کیا، یا کس نے انجانے میں کسی سے قتل ہوا یا کسی سے جان بوجھ کے ہوا۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن قتل کر ڈالے، یہ جو متعمدن کا لفظ ہے، یعنی آپ سے جان بوجھ کے آپ نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی مسلمان کو، تو اس کی سزا کیا ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے، سیدھا خالدن جہنم خالدن ہے، یعنی آپ کو ہمیشہ کی جہنم ہے جس میں آپ ہمیشہ رہیں گے، اور ساتھ میں آپ کو اللہ کا عذاب بھی ہے، اور پھر دیکھیے اللہ کی لعنت بھی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ عذاب، عذاب عظیم۔ چار چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ سے قتل ہو گیا، جان بوجھ کے آپ نے کسی مسلمان کو مارا، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے، اور ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کروائیں ان چیزوں سے، کہ مسلمان ایک دوسرے کو آپس میں بالکل قتل نہ کریں، یہ بہت سیریس میٹر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی اگر آپ باہر جاتے ہیں، آپ جیسے اس وقت صحابہ گئے تھے اور کسی محاذ پر گئے تھے، باہر جاتے ہوئے راستے میں ان کو ایک قافلہ ملا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کو سلام کیا، یعنی جو اس میں آدمی تھے انہوں نے سلام کیا ان کو، تاکہ ایک طرح سے پہچان ہو جائے۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو یہ مسلمان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، تو انہوں نے سلام کیا۔ تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں، ان کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ ہم سے بچنے کے لیے صرف سلام کر رہا ہے، یہ ایکچوئل میں مسلمان نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتاتا ہے اس آیت کو جب شان نزول ہوا، کہ آپ کو اگر سلام کیا گیا ہے تو اب آپ یہ مت کہیں کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ ڈاؤٹ میں نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے سلام پہ بھی یقین رکھیں گے۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو، کیوں انہوں نے اس وقت اس بندے کو قتل کیا؟ کیونکہ ان کو مال غنیمت چاہیے تھا، اور ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ اس بندے نے جان بوجھ کے بولا ہے اور وہ ایکچوئل مسلمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے تھا تو اللہ کے پاس تو بہت غنیمتیں ہیں، اللہ کے پاس مغانم کثیرہ ہے، بہت بہت مال ہے اللہ کے پاس۔ تو پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی تم بھی پہلے مسلمان نہیں تھے اس طرح جس طرح مسلمان ہونا چاہیے، یا وہ لوگ تو obviously مشرک ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ تم آج کسی کو آڑ دلا رہے ہو یا کسی کے ایمان کو یقین نہیں کر رہے، تو آپ کیا کریں کہ آپ بھی پہلے اسی طرح تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم کسی کے ایمان کو ڈاؤٹ میں لا رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ پہلے ہم بھی اس طرح کے مسلمان نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تحقیق کرنے کے لیے، کسی بھی فیصلے سے پہنچنے سے پہلے کسی فیصلے پہ آپ تحقیق کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بہٹے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ یہاں پہ دو لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیے، ایک وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھیں گے اس وقت میں کیا کوششیں ہیں کہ لوگوں تک خیر پہنچے، قرآن پڑھیں پڑھائیں، یا جو غریب ہیں ان کی مدد کریں۔ تو جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنے ہاتھ پیروں سے اپنے مال سے کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف بیٹھے بیٹھے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی نماز اور اپنے روزے کا دھیان رکھا ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں ہی اچھے ہیں، دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ مسلمان کہتا ہے، لیکن یہ برابر نہیں ہیں۔ برابر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک تو بندہ کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ خوب محنت کر رہا ہے، اور دوسرا صرف بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے کو بیٹھے رہنے والے پر اللہ نے درجوں میں بہت فضیلت دی ہے، وہ لوگ بہت زیادہ اونچے ہیں ان لوگوں سے جو صرف بیٹھے بیٹھے صرف اپنے فرائض کی طرف دھیان رکھ رہے ہیں، کیونکہ باقی والے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، پلس اللہ کے بندوں کو بھی خیر پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ کچھ بھی جو بھی ہمیں پتا ہو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی ریسورسز کے فارم میں۔ اور کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ یوں تو اللہ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، یعنی مسلمان تو سارے ہی اچھے ہیں، لیکن لیولز کے حساب سے وہ بندے زیادہ درجہ رکھتے ہیں اللہ کی نظر میں۔ مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ یہاں سے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کا قرب پانا تو اس کے لیے ہمارے سامنے ایک وے بتا دیا گیا ہے، آپ کو فزیکلی بھی فائنینشلی بھی تھوڑا سا اٹھ کے ایفرٹس لینے کی ضرورت ہے، صرف
بولنا کافی نہیں ہے. یعنی آپ کو ریوارڈ تو ملے گا، لیکن اگر آپ کوشش کرتے ہیں، ایفرٹس ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کئی زیادہ اجر دے گا جتنا آپ کی کوشش ہے. اپنی طرف سے مرتبے کی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ درجے بھی دے رہا ہے، درجات من ہوں، اور ساتھ میں بخشش بھی مل رہی ہے. جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان کی بھی بخشش ہے، اور رحمت کی. اللہ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، اپنی جانوں پر کون ظلم کرتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے. جب ان کی موت آتی ہے، یعنی فرشتہ ان کی جان لینے کے لیے آتا ہے، تو فرشتے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی موت کے وقت ہمارا آخری کام کیا تھا؟ کیا ہم اپنے موبائل میں بیٹھے تھے، موویز دیکھ رہے تھے، یا ہم قرآن پڑھ رہے تھے، نیک کاموں میں لگے ہوئے تھے؟ یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے. یعنی ایکسکیوزز دینا کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے، ہم اتنا نہیں کر سکتے تھے، ہم جو ہے کمزور ہو گئے تھے. فرشتے کیا کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ کیا باقی لوگ نہیں کر رہے تھے؟ کیا اور دوسری جگہ پہ نہیں جا سکتے تھے آپ؟ یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ دین فالو نہیں کر سکتے، کسی ایسی جاب میں، ایسے اسکول میں ہیں آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اسی میں رہنا آپ کے لیے ضروری ہے؟ اللہ کی زمین اتنی وسعت والی نہیں تھی کہ آپ وہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلے جاتے. یہ ایکسکیوز دینا کافی نہیں رہے گا. یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایکسکیوزز نہیں چلیں گے، پہنچنے کی وہ بری جگہ ہے. اور مگر جو مرد عورتیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے رخصت بھی دی ہے کہ جو واقعی کمزور ہیں، جن کے پاس اتنے پیسے، اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کے جا سکیں یا کوئی اور ریسورس اپنا سکیں یا اس ایریا کو چھوڑ سکیں، تو اگر وہ واقعی مجبور ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو نہیں پکڑے گا، کیونکہ وہ ان کی طاقت میں ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور نہ ان کو راستے کا علم تھا. یعنی وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس پاسپورٹ کی فیسلٹی نہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا ان کو راستہ نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے. واقعی اگر ایکسکیوز ہے تو آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ از آل نوئنگ، وہ جانتے ہیں کس بندے کا ایکسکیوز ویلڈ ہے. بہت ممکن ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے. اللہ درگزر کرنے والا ہے، ان لوگوں کے لیے معافی کے امکانات ہیں. جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، اگر ہم اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا. یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کسی ایسی جگہ سے آپ کو چھوڑ کے جانا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کہاں جاؤں گا، کہ اس جگہ پہ میرا ٹھکانہ ہوگا، یا کوئی ایسی فیملی میں، ایسی جگہ میں اسٹرک ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اور آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اسی طرز عمل پہ ہیں جو کہ کافرانہ ہیں، اور آپ اس جگہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ میں کہاں جاؤں گا، مجھے کون ایکسیپٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں بہت ساری جگہیں اپنے آپ سیٹ کر سکتا ہے، پلس ایسے لوگوں کو آپ کی طرف بھیج دے گا جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں. جو کوئی اپنے گھر سے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے نکل کھڑا ہو، یعنی اگر آپ اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف جانے کے لیے، رسول کی طرف جانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، رسول اللہ کی سنت کو جاننے کے لیے، پھر اسے موت نے آپ پکڑا، راستے میں ہی اگر آپ کو موت آ جاتی ہے، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. یعنی آپ پہنچے نہیں تھے، آپ نے ارادہ کیا تھا اور آپ نکلے تھے، اور پھر اس ارادے سے پہلے ہی آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا انشاءاللہ. آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا، صرف نیت پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر دے دیا. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر میں کوئی گناہ نہیں. سفر میں آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. قصر مطلب کمی کرنا، کم کر دینا. فرض جو ہیں 4 کی جگہ 2 ہو جائیں گے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یعنی آپ کو ڈر ہے کہ کافر ستائیں گے، تو یہ کیا ہے، صلاۃ الخوف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب صلاۃ الخوف کا تھا کہ آپ کو ڈر تھا کہ آپ جنگ میں ہیں یا کوئی مسلمان آپ پہ حملہ کر دے گا، تو اس ٹائم بھی آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو، تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو. یعنی اگر جنگ کی حالت میں تب بھی نماز نہیں چھوڑنی. جب وہ رسول ایک اللہ بات جنگ کے پوچھنی موقع تھی پہ تھے، آپ سے وہاں پہ بھی انہوں نے نماز کہ نہیں چھوڑی تھی. جو صحابہ تھے وہ بھی نماز ساتھ میں اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے انہوں نے. جیسے اس قرآن کی آیت سے آپ کو ملے گا کہ جب ایک رکعت رسول اللہ نے پڑھا دی، تو جو ایک گروپ تھا جماعت کا، اس نے ایک رکعت پڑھ لی. پھر جب انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی تو وہ پیچھے چلے گئے، اور جو دوسری جماعت تھی جو ابھی تک پہرا دے رہی تھی، اب انہوں نے آ کے نماز پڑھی، اور جنہوں نے پہلی رکعت پڑھی تھی وہ جا کے پہرا دینے لگے. یعنی نماز جنگ کی حالت میں بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. کہاں یہ کہ ہم گھر میں یا شاپنگ کرتے ٹائم ہم اپنی نمازیں قضا کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر آپ اتنا خوف میں ہیں تو کیا کریں، سواری پر بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، فرض نماز بھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اترنے سے بھی آپ کی جان پر آ سکتی ہے یا آپ نہیں رک سکتے تو آپ اسی سواری میں بھی نماز ادا کر لیں۔ اور کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنا بچاؤ اور اپنا ہتھیار لیے رہیں، یعنی آپ جو بھی آپ کے پاس سامان ہے، یعنی اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس تلواریں ہیں تو نماز میں اسے بھی کیری کر کے رکھیے۔ کافر کیا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جائیں، یعنی آپ اپنے ہتھیار نیچے رکھیں اور وہ پیچھے سے آ کے آپ پر حملہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت کوئی گناہ نہیں جبکہ تم تکلیف میں ہو، یعنی اگر آپ بیمار ہیں یا پھر بارش ہو گئی ہے، آپ ویکنس فیل کر رہے ہیں، حالت جنگ میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تب آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلواریں، اپنا سامان اتار کے رکھ سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، یعنی جب آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد بھی یہی بتایا ہے کہ آپ پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یعنی نماز کے بعد یہ نہیں کہ اب آپ جائیں گے اب آپ کچھ اور کرنے لگ جائیں گے، نماز ہو گئی، فرض ادا ہو گیا آپ کا، اب جو چاہے آپ کریں۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر بھی آپ اللہ کو یاد کرتے رہیے، جب انسان ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ جہاں آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد اب آپ دنیا میں لگے، آپ کسی اور کام میں لگے تو آپ کا دل غافل ہو جائے گا، اور شیطان کیا کرتا ہے، آپ کے دل میں زہر ڈالتا رہتا ہے اپنا، جس سے آپ اللہ سے غافل ہوتے رہتے ہیں۔ جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یعنی اگر اب خوف کی حالت نہیں ہے، آپ جنگ میں نہیں ہیں یا آپ سفر میں نہیں ہیں تو اب کیا کریں گے، پوری نماز اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یعنی پورے 4 فرض پڑھیں گے۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، مومنوں پر اپنے ٹائم پر نماز جو ہے وہ فرض کر دی گئی ہے۔ ان لوگوں کو پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھے نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے۔ جیسے یہ آیت کل بھی گئی تھی کہ جب آپ نے جنگ کے ٹائم پہ اگر آپ نے ان لوگوں کو پریشانی دی ہے، ان لوگوں کو بھی آپ نے ہرایا ہے تو اب آپ کو بھی بے آرامی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت آرام ملے گا کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا بھی ہے مشکل کے وقت بھی، کہ کون ہے جو اللہ کے کلمے پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہے۔ اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں، یعنی کافر جو ہیں دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں سکسیس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اتنی محنتیں کر رہے ہیں، پر مسلمان جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس اتنا بہت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اللہ سے امید بھی نہیں رکھتے، نان مسلمز جو ہیں وہ اللہ سے ان کی اتنی امید بھی نہیں ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا وعدہ ہے کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ واقعی بلند رہیں گے، پھر آپ کیوں دل ہار بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کیوں بے آرامی ہوئی، ہمیں کیوں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں؟ وہ لوگ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو۔ قرآن کیوں آیا ہے؟ تاکہ ہم اس پہ عمل کریں، اسی کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کریں، جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا، یعنی اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا۔ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو، یعنی جو خائنین ہیں آپ ان کا ساتھ نہ دیجیے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یعنی جو لوگ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ ہے، غلط کام کر رہے ہیں، آپ ان کا بالکل سائیڈ نہ لیں۔ اور کیا کریں؟ یقیناً دغاباز گناہگار اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ جو بندے لڑنے والے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، جو خیانت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہیں۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، یعنی غلط کام کر کے آپ لوگوں کے سامنے بچ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کو ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، جیسے ابھی گزرا راتوں میں مشورے کرنا، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں، یہ تو تم لوگ ہو کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط اپنے فرینڈز کی، فیملی کا بھی ساتھ دیتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم ان کی حمایت کر رہے ہو، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ آج آپ ان کی سائڈ لے سکتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، کل کون بچائے گا؟ اگر آپ نے غلط کا ساتھ دیا تو نہ آپ کو کوئی بچا سکتا ہے نہ ان کو۔ وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا پائے گا۔ اگر انجانے میں ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے اور اس کے بعد ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے۔ جو غلط کام آپ نے کیا اس کی سزا آپ کو ہی ملے گی، اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے، پوری حکمت والا ہے، یعنی انسان کو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے۔
جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا. یعنی آپ نے خود کام غلط کیا، آپ نے جیسے کچن میں کچھ غلط کام ہو جاتا ہے یا گھر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی اور آپ نے اپنے بھائی بہنوں پہ الزام ڈال دیا. آپ یہ دیکھیے کہ غلط کام تو آپ سے ہوا لیکن آپ نے دوسرے پر ڈال دیا. تو یہ کیا ہے؟ آپ نے بہت بڑا گناہ اٹھا لیا. اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو اس کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. ایک تو آپ نے غلط کیا، اس کے علاوہ آپ نے دوسرا گناہ کیا لیا کہ آپ نے دوسرے پہ ڈال دیا. تو آپ نے ڈبل گناہ سمیٹا. اگر اللہ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو غلط کاموں کی طرف بہکاتے ہیں لیکن آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں یہ کام غلط ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے کہ آپ غلط کاموں سے بچے ہوئے ہیں، جو جن کاموں میں دوسرے لوگ پڑے ہوئے ہیں. دراصل یہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ نے تو تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے. یعنی بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کتاب اور حکمت، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں تاکہ آپ لوگوں کی گمراہی سے بچ سکیں. اور اللہ نے تجھے وہ کچھ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا. قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ ساری باتیں نہیں بتاؤں گی. اللہ کا تجھ پر یہ بہت بڑا فضل ہے. ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں. ہاں، بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا. یعنی اگر آپ کوئی چھپکے سے باتیں کرتے ہیں، کان میں کوئی بات کر رہے ہیں جبکہ تیسرا بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے بات کرنا غلط ہے. اگر آپ خفیہ مشورے کر رہے ہیں تو یہ چیز غلط میں آتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی اچھائی کے کام کے لیے، کسی طرح کے صدقے خیرات کے لیے، لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کسی طرح کا کوئی مشورہ کرتے ہیں، کوئی اس طرح سے وسپر کرتے ہیں، اس چیز کی اجازت ہے. اس کے علاوہ برائی کرنا کہ دیکھیں آپ گوسپ کر رہے ہیں، سامنے والا یہ تو آج اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایسا ہیئر سٹائل بنایا ہوا ہے، اس طرح کے خفیہ مشورے، خفیہ باتیں کرنا، یہ جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. لیکن کون سی باتیں اچھی ہیں کہ آپ نیکی کے کاموں کو ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. چھپ کے کرنے کے لیے ان کو آپ خفیہ طور پر کر سکتے ہیں. جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے. جو صرف اللہ کے لیے کام کر رہا ہے یہ تو کیا ہے؟ اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. اور جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، یعنی آپ کو راستہ پتہ چل گیا کہ آپ کا سیدھا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم آپ کو پتہ چل گیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ رسول کے مخالف ہو جائیں اور جتنے بھی مومن ہیں، مسلمان جس راستے پر چل رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، تو ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے. جس چیز کی طرف انسان جانا چاہتا ہے اللہ اسے اسی طرف بڑھا دیتا ہے. تو آپ اسی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کا اگلا گناہ کے لیے آپ کا کام کرنا آسان ہو جائے گا. یعنی ایک گناہ جو ہے دوسرے گناہ کا راستہ کھول دیتا ہے. ایسے ہی اگر آپ نیکی کا کام کریں گے تو آپ کو اگلی نیکی کرنے میں اور انٹرسٹ آئے گا. نیکی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے. اور کیا ہوگا اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو اسی طرف آپ کو اللہ متوجہ کر دے گا، آپ کو وہی کام ٹھیک لگتا رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ خود آپ اپنے آپ کو دوزخ میں ڈلوا دیں گے. وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے. یعنی اس کے بعد آپ اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پھر سے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو چاہے تو معاف فرما دے. چاہے تو معاف فرما دے، یعنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور قیامت کے دن ہم بالکل اپنے گناہوں سے پاک کھڑے ہوں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے، بالکل ہونی چاہیے انسان کو، کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن گناہوں سے ہر حال میں بچنا ہے. کیونکہ یہاں پہ بھی یہی لکھا ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے. اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں. یہ عورتیں کون سی ہیں؟ جو ان کی دیوی دیوتا والی بات ہو رہی ہے کہ جو دیویاں تھیں ان کو پکارتے ہیں، یا پھر یہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو ان کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں. یعنی ایکچولی شیطان کی پوجا کر رہے ہیں جسے اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے اللہ سے کہا تھا کہ تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا. یعنی شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لے کر رہوں گا. عبادی کا نصیبہ مفروضہ، یہ جو نصیبہ مفروضہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پرٹیکولر لوگ ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا تھا اس نے کہ میں ایک اماؤنٹ کو تو تیرے بندوں میں سے لے کر رہوں گا، انہیں جہنم میں ضرور لے کے جاؤں گا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا. شیطان کا یہ وعدہ ہے کہ انہیں بہکاؤں گا. پھر کیا ہوگا؟ ان کو باطل امیدیں، امنی انہم کا کیا مطلب ہے؟ ایسی
تمنائیں دلانا، ایسے فینٹیسی ورلڈ میں لے کے جانا جو کہ ریالٹی نہیں ہے. انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں. جانوروں کے کان چیرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت میں جانوروں کے کان کیوں چیرا کرتے تھے؟ کہ انہیں بتوں کے نام پہ خاص کر دیا جاتا تھا کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ بتوں کے نام پر ہے. تو اس عمل کو منع کیا گیا ہے اور شیطانی کہا گیا ہے. اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں. صورت کیسے بگاڑیں گے؟ کہ ہم اپنی جتنی جو اللہ نے ہماری خلقت کی ہے اس کو چینج کرنا، جیسے کہ اپنی آئی بروز چینج کرنا، یا اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس طرح سے حلیہ اپنانا جیسے گرلز جو ہیں وہ بالکل بوائز لگنے لگیں، یعنی میل فیمیل کا جینڈر ختم ہو جائے. یا پھر اس کے اندر یہ بھی آئے گا کہ جو ذمہ داری اللہ نے لڑکوں کو دی ہے، مردوں کو دی ہے، وہ عورتیں اٹھانا شروع کر دیں. کوئی بھی ایسا کام جو کہ فطرت کے اگینسٹ جا رہا ہو اور جو اللہ نے خلقت کی ہے اس سے اگینسٹ کرنا. جیسے آپ دیکھیں گے سورج چاند ستارے اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائے ہیں؟ ایک نظام ہے ان کا، پر آپ نے ان کو پوجنا شروع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جس چیز کے لیے اللہ نے جس کام کے لیے بنایا ہے اس کے اگینسٹ اس کو یوز کرنا. سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے، یعنی جو شیطان کی بات مانے گا، کیا بتایا گیا ہے؟ کہ وہ صریح نقصان میں ہے، کہ وہ بہت بڑا نقصان ہے جس میں وہ ڈوبا ہوا ہے. وہ ان سے زبانی وعدہ کرتا رہے گا، سبز باغ دکھاتا رہے گا. جو شیطان کے وعدے ہیں نا، وہ صرف اس کی زبانی وعدے ہیں. وہ صرف آپ کو سبز باغ دکھاتا رہے گا، یعنی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، وہ صرف دھوکہ دے گا آپ کو. مگر یاد رکھو کہ شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں. جو شیطان کے وعدے ہیں وہ ایکچولی پورے نہیں ہوں گے، وہ جھوٹ ہے، وہ فریب کے اوپر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے. اگر ہم شیطان کی بات مانتے ہیں تو اس کے وعدے بھی بتا دیے گئے کہ وہ جھوٹ ہیں اور اس کی جگہ جہنم ہے ان لوگوں کی جو شیطان کی بات مانتے ہیں، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا. کبھی اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، جہنم میں. اور جو ایمان لائے اور بھلے کام کرے، ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ساتھ ہی ایمان والوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جو نیک عمل کرتا ہے اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو سراسر سچا ہے. اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات میں اس سے زیادہ اور کون سچا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی کل کنٹینیو کریں گے اس کے آگے سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.